وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ آپ کو مجھے اپنی زندگی میں اپنی عمر کے ساتھ بھی اور اپنے تجربے اور اپنے حالات، 3 چیزیں لکھ لیجئے۔ اگر آپ کو اللہ کے دین کے غلبے میں اپنا حصہ ڈالنا ہے تو 3 چیزیں لکھ لیجئے۔ پہلے تو اپنے آپ کو پہچانیے، اپنا کیلیپر دیکھیے، اپنی اصل ورتھ لیجئے۔ آپ علمی طور پہ کہاں کھڑی ہیں اس وقت؟ دیکھیے، جن لوگوں نے 6 7 8 سال کی عمر میں مدرسوں کا رخ کیا اور وہ قال قال رسول اللہ پہ نکلے، وہ 20 25 سال کی عمر میں حقیقت میں قرآن کے اس فہم کو پا چکے ہوتے ہیں کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی بنیاد پختہ ہو گئی۔ اب ایک خاتون جو 25 سے 30 اور 30 سے 35 اور 35 سے 40 سال کی عمر میں پہلی دفعہ قرآن پکڑتی ہے، اور اس سے پہلے صرف اس نے ناظرہ پڑھا اور وہ بھی دیسی طریقے کا، مجھے بتائیے وہ 1 سال 2 سال 4 سال میں کتنی کو مہارت پالے گی؟ تو یہ تو نسلوں کو تیار کرنا ہے۔ ہاں، کریں کیا؟ اپنے 4 5 سال کے بچے کو، بیٹی کو، بیٹے کو دین کے لیے ڈیووٹ کیجیے۔ آپ نے جیسے ان کو دنیا کے لیے ڈیووٹ کیا ہوا ہے نا، ان کو دین کے علم پہ رکھیے۔ آپ ان کی شروع سے بنیادیں بنائیے، انشاءاللہ وہ نسل تیار ہو جائے گی تو فائدہ ہوگا۔ اب کیا ہوا کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا بڑی بات ہے۔ دیکھیے، اس وقت میں اپنے اوپر بات کروں گی کہ میں آپ کو قرآن پڑھا رہی ہوں، آپ 1 سنیں، 100 سنیں، 1000 سنیں یا 1,00,000 سنیں، واللہ کی ایک برابر ہے۔ لیکن میں نے کیا کارنامہ کیا؟ میں تو مسلمانوں کو پڑھا رہی ہوں۔ ہم سب کو تو یہ پیغام غیروں کو دینا تھا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف۔ کیا کوئی مسلمان کو کہتے مسلمان ہو جاؤ؟ ہم تو بھی اپنوں کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بندوں پہلے تم تو قرآن پڑھو۔ ہم نے کسی دوسرے کو کیا سکھانا ہے کہ قرآن پڑھے یا نماز پڑھے؟ ہمارے تو اپنے مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ مجھے پوری سیرت میں آج تک کم از کم میں نے 8 سے 10 سیریز پڑھائی ہوئی ہیں الحمدللہ، چھوٹی بڑی۔ ایک کسی کتاب میں یہ نہیں ملا کہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو جمع کیا ہو، صحابہ کو جو ظاہر اس وقت کے مسلمان تھے، اور کہا کرا کہ اللہ کے بندوں نمازیں پڑھا کرو۔ نہ ممکن تھا، یہ تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی مسلمان بھی اور نماز نہ پڑھے۔ اور مسلمانوں، اور دیکھو اللہ کے بندوں روزے رکھا کرو، یہ روزے میں کیا سگریٹ پیتے ہو؟ کوئی سوال ہی نہیں، نو کویسچن۔ اور آج تو میں پورا پھر دین پڑھ کے آئی ہوں، جس حد تک میں نبی کی زندگی کو پڑھ سکتی تھی۔ آپ دیکھیے، آپ کی ساری تبلیغ کا رخ غیر مسلم تھا۔ ابو جہل کیوں مسلمان نہیں ہوا؟ کہ مسلمان ہو کے کام کرنے پڑیں گے، اچھے یہ پڑھو، یہ کرو، یہ کرو، میں نہیں کرتا۔ صاحب عبداللہ بن ابی نے پہلے یہی سوچا، غزوہ بدر ہوئی، بے شمار قسم کی فتح ملی، وہ اپنے کہتے ہیں آستین کا سانپ بن کے مسلمانوں میں داخل ہو گیا۔ اس کو یہ پتا تھا باہر رہ کر میں کیسے ان کو نقصان دوں، میں اندر رہتا ہوں، اور اندر رہ کر جو لوگ نقصان پہنچاتے ہیں، یاد رکھیے وہ باہر سے رہنے والوں سے کم ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ گروپس میں صرف اس لیے شامل ہوتے ہیں کہ وہ اپنے کپڑے بیچ سکیں، کچھ اس لیے ہوتے ہیں کہ ادھر سے کانٹیکٹ لے سکیں۔ تو بالکل یاد رکھیے، اس وقت ہم سب، میں اپنے سمیت ہر وہ بندہ جو صرف مسلمانوں کو ٹیچ کر رہا ہے، ٹیچنگ اور چیز ہوتی ہے، تعلیم تو ہم نے سب نے دینی ہے، استاد تو بننا ہے، لیکن یہ جو واعظ اور درس اور موٹیویشن اور اپنے آپ کو پھیلانا، یہ غیر مسلموں کے لیے تھا۔ ہم تو ہماری حالت تو یہ ہے کہ ابھی فوج تیار ہو رہی ہے، تو وہ فوج کہاں نکلے گی؟ غیروں تک جائے گی۔ تو اللہ کرے ہماری تبلیغ اور ہماری تعلیم کا رخ غیر مسلم ہو جائیں۔ اس کو دعویٰ کہتے ہیں، اصل دعویٰ تو وہ تھی۔ ہم زندگی سے چلے جاتے ہیں، ہماری تجوید ہی نہیں ٹھیک ہوتی، ہماری گرامر ہی نہیں ٹھیک ہوئی، غم پڑا ہوا ہے، غم کے اپنے آپ کو اور سجانا ہے اور سنوارنا ہے، اور دنیا جو ہے وہ بیچاری بھوک سے مر رہی ہے۔